یہ آیت کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ. حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا ہے. جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے. بھیجے جانے والے اور ہیں، نکالے جانے والے اور ہیں. بھیجے جانے والوں میں پہلا نام حضرت آدم کا ہے اور آخری نام امام زمانہ ہے. بھیجے جانے والوں میں اور نکالے جانے والوں میں فرق ہے. بھیجا جانا اور نکالا جانا. جسے بھیجا جاتا ہے نا، میں بھیجے کی بات کر رہا ہوں. جسے بھیجا، صلوات پڑھیں محمد. جسے بھیجا جاتا ہے نا، اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، اور جسے نکالا جاتا ہے اس کی واپسی کا کوئی انتظار نہیں ہوتا ہے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور شیطان کو نکالا ہے. نبیوں کو بھیجا. میں بات بھیجنے کی اور بھیجے جانے کی کر رہا ہوں تو ایک جملہ اور دیا کر دیتا ہوں. تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ جو میرے ساتھ وقت طے ہوا تھا میں اسی پر آیا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو مجھ سے، میں اپنے وقت پر آیا ہوں. تو یہ خود ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بھیجا ہے. آپ کو محترمہ خاتون خانہ، آپ کے گھر کی خاتون ٹماٹر لینے بھیجیں، پیاز لینے بھیجیں، گھر کے کسی کام سے بھیجیں کہ بڑا چیز خرید کر لے آئیے. تو جب جاتے ہیں نا کوئی کام، بھیجا جانا یعنی کسی کام پہ بھیجا گیا ہے. جس کام پہ بھیجا گیا ہے اگر وہ کام ہی نہ ہو تو واپس آ کر پھر حالات جو گھر کے ہوتے ہیں وہ انہیں کو پتہ ہے کہ جو جا کر بھول جاتے ہیں کہ کسی کام پر گئے تھے، کہ بھائی 2 گھنٹے بعد تو چل کر آئے، وہ بھی خالی ہاتھ آ گئے. تو انہیں یاد آتا ہے کہ مجھے کسی کام پر بھیجا تھا. تو جسے بھیجا جاتا ہے ایک تو اس کا انتظار ہوتا ہے، اور جسے بھیجا جاتا ہے تو بھیجنے میں خود پیغام ہے کہ اسے کوئی کام دے کر بھیجا ہے. اب جو کام کر کے لوٹتا ہے اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد. اور جو کام کیے بغیر لوٹتا ہے اس کے حالات خراب ہوتے ہیں. تو شاید یہی یہ پیغام دینے کا ہے کہ اللہ نے ہمارے دادا آدم کو بھیجا تھا. ہم بھیجے جانے والے لوگ ہیں، اور جنہیں بھیجا جاتا ہے انہیں کام دے کر بھیجا جاتا ہے، اور کام کر کے جو لوٹتا ہے نا وہی پھر رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے. اور جو کام کیے بغیر آتا ہے تو پھر اس کے لیے عذاب تیار ہو جاتا ہے. تو اگر بھیجا ہے، ہمارے دادا یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام یہاں کے زمین کے رہنے والے نہیں تھے، وہ یہاں بھیجے گئے تھے. تو بھیجے گئے تو کس کام کے لیے؟ انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ. صلوات پڑھنے ذرا نبی کو. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تمہیں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. حضرت آدم کو اللہ نے خلافت دے کر بھیجا ہے. یاد رہے میرے نوجوان ساتھیوں کو، خلافت کا مطلب جانشینی نہیں ہے. اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں حضرت آدم آگے بیٹھیں گے. اللہ کو کسی جگہ میں تصور کریں گے تو اللہ کو محدود کر دیں گے. جو محدود ہو جائے گا وہ صمد نہیں رہے گا، جو صمد نہیں رہے گا وہ اللہ نہیں رہے گا. ہم اللہ کو اللہ الصمد بولتے ہیں. اللہ کسی جگہ پر نہیں ہوتا، تو اللہ کی جگہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے، خلیفہ کا مطلب نمائندہ ہے. اور نمائندہ ایسا ہو، توجہ چاہوں گا، نمائندہ اس کا ہو جس کی جگہ کوئی مخصوص نہ ہو، وہ ہر جگہ ہو. جب اللہ ہر جگہ ہے تو نمائندے کو یہ کیسے تلاش کر رہے ہو کہ 40 جگہ پہ نظر نہیں آ سکتا؟ میں یہاں پکاروں گا تو علی یہاں نہیں آئیں گے، اور وہاں پکاریں گے تو وہاں نہیں آئیں گے. جب اللہ کا خلیفہ بنا کے بھیجا جائے گا تو پھر اللہ کی صفات اور اللہ کی صفت کا جلوہ گر بن کے جائے گا. لقد ارسلنا
ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں یعنی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، یہاں بایا جو ہے وہ معیت کے معنی میں، ہم نے آیات کے ہمراہ بھیجا ہے، اپنی نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا نشانی تھی؟ قرآن سننے آئے نا آپ اللہ، تھوڑا گردن ہلا دو بھائی میری۔ حضرت موسیٰ کے پاس کون سی آیات تھی؟ حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصائے موسیٰ، یہ اللہ کی آیت ہے، یعنی عصا کا کام تو ایک بے جان لکڑی ہے، اس سے کیا کام ہوگا، لیکن جب وہ آیت بن جاتی ہے تو وہ لکڑی کبھی سانپ بن جائے گی، کبھی دریا میں رستہ بنا دے گی، کبھی پتھر سے چشمہ نکال دے گی، کبھی حضرت موسیٰ کے ساتھ بات کرے گی۔ حضرت موسیٰ جب چاہتے تھے وہ لمبی ہو جاتی تھا، وہ عصا ڈنڈی حضرت موسیٰ کی لمبی ہو جاتی تھی، جب وہ چاہتے تھے چھوٹی ہو جاتی تھی، وہ چاہتے تھے وہ لمبی دور تک جائے تو وہ لمبی ہو جاتی تھی، چھوٹی ہو جاتی تھی۔ توجہ چاہوں گا، جب میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے میرے ساتھ ہے نا دربار فرعون میں جب رسیاں چھوڑی گئی اور وہ سانپ بن گئے اور حضرت موسیٰ نے وہ سانپ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، وہ ساری سانپ کھا گیا حضرت موسیٰ کا عصا، اور حضرت موسیٰ نے اسے اٹھایا تو دوبارہ سے وہ ڈنڈی بن گئی، لکڑی بن گئی۔ تو جب میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے